للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ یقیناً ناشتہ بھی کیتا نے راتی بھی ساری رات ستے ہو الحمدللہ تھکے بھی کوئی نہیں بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرهم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد
فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ صلوات. دعا ہے خالق مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمایا. رب کائنات تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرماوے. تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے. جڑے اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہاں دیاں دوائیاں چ اثر شفا نصیب فرماوے. کرونا دی وبا تو عالم انسانیت نو نجات عطا فرماوے. مکہ مکرمہ جنت البقیع نجف اشرف کربلا معلی سامرہ کاظمین مشہد مقدس قم المقدس دے راستے مالک آزاد اور آسان فرماوے. اس انجمن امام بارگاہ عسکریہ دے مسائی جمیلہ ازاداری سید الشہداء دا اہتمام مجلس داری ماتم داری دے بپا کرن دے سلسلے مالک قبول و منظور فرماوے. تعاون کرن والے سارے اہل ایمان نو اجر خیر نصیب فرماوے. راہ سید الشہداء تے خرچ کرن والے دے رزق اموالے چ برکات نصیب فرماوے. بے اولاداں نو صاحب اولاد فرماوے. جنہاں گھراں چ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے. رب کائنات تمام انہاں مجلساں شریک ہون والے جتنے اہل ایمان نو میں جاندا خصوصاً عاشقین اور بھائی اختر حسین جعفری دے عزیز عمار دے درجات بلند فرماوے. مالک اس بچے نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے. جعفری صاحب اور انہاں دی اہلیہ ساڑی باجی نو مالک حوصلہ عطا فرماوے. مالک تو سارے نو بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرماوے. یوسف گم گشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. بلند آواز نال صلوات پڑھو. میں کل بھی عرض کیتا کہ اپنی مخلوقات دے وچوں زیادہ تر توجہات اور عنایات رب کائنات دیاں حضرت انسان دے ہوتے نے. حضرت انسان بہت زیادہ ظاہری اور مانوی طاقتاں دا مجموعہ ہے. مالک نے ظاہری طاقتاں بھی عطا کی تھیں، مالک نے مانوی طاقتاں بھی عطا کی تھیں. ظاہری طاقتاں نوجوانی، بھرپور جوانی، انتہائی مستی، عیش پرستی، خود پرستی، بے ہوش الستی، غفلت از ہستی. ہر مشکل تو مشکل کام آسان، ہر وڈے تو وڈا کام چھوٹا، اونچیاں اونچیاں چھلانگاں، لمبے لمبے دھڑک، تیز تیز دوڑاں، وڈے تو وڈا وزن معمولی، مشکل تو مشکل کام دے وچ ہنج دیوانہ وار داخل ہو ونجنا. اتنیاں زیادہ بعض اوقات طاقتاں دا گھمنڈ اور پھر بغیر تشخیص دے کہ جڑی طاقت اللہ عطا کیتی ہے انہوں استعمال کرن دی بھی اجازت ہے یا نہیں. وَدَخَلَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. حضرت موسیٰ سویرے سویرے نکلے این مصر دے بازار چوں گزر دے پیان. قرآنی واقعہ ہے، قرآن کریم نے نقل کیتا ہے. فَرَعَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ. حضرت موسیٰ نے دو بندے ویکھے جڑے آپس سے لڑ دے پیان. هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک حضرت موسیٰ دی معرفت رکھن والا حضرت دا پیروکارا شیعہ، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ حضرت کا دشمن تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ. جڑا حضرت دا پیروکارا شیعہ پیروکار نو آدھے نے. شیعہ کوئی بنیادی مذہب نہیں ہے،
شیعہ ایک ایسے مکتب فکر دا نام ہے کہ جنہ غور نال پیغمبر تو بعد جداں غور نال ویکھے تو انہاں تشخیص دیتی ہے کہ ساڈا ذوق اسلامی کہندہ غلام بنن دی اجازت دیندا ہے۔ انہاں دا ذوق ایمانی تشفی نہیں کر سکیا علی تو بغیر، جو انہاں علم ڈٹھا ہے تا علی کول، شجاعت ڈٹھی ہے تا علی کول، اگر ہمت ڈٹھی ہے تا علی کول، ایثار ڈٹھا تا علی کول، دانائی ڈٹھی تا علی کول، قوت فیصلہ ڈٹھا تا علی کول، اطاعت ڈٹھی تا علی کول، خدا پرستی ڈٹھی تا علی کول، انہاں ڈٹھا قرآن تا علی کول، قرآن دی تفسیر تا علی کول، علم تا علی کول، وراثت نبوی تا علی کول۔ شیعہ کسی اسلام دے مقابل فکر دا نام نہیں ہے، شیعت اسلام دے زیر سایہ ایک سوچ دا نام ہے جنہ دی بنیاد اسلام ہے، سوچ دا نام علی ہے۔ اور قصور ساڑھا نہیں، اگر کسی بندے نے اس طرف توجہ نہیں دیتی تو میں اپنی نہ گزارشات توجہ دلائی جاواں کہ میں جدہ ان تاریخ اسلام دے جھرونگے ہٹا کے بالکل تعصب دی اینک ہٹا کے ڈٹھے تو میں نو اس اسلامی اور علمی ماحول علی انج نظر آیا ہے جو جناب اسماعیل بخاری، محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، بڑا موثق نام ہے اور بڑا قابل اعتماد نام ہے۔ انہاں بخاری دے وچ ایک باب قائم فرمایا ہے، باب الفضائل، باب الفضائل چونہ لکھے ہے کہ اگر پیغمبر نے اپنے بعد کسے واسطے منی دا لفظ استعمال کیتا ہے، ہر کسے دے بارے میرے پیغمبر نے کچھ ضرور آکھیا ہے، اگر اپنے بعد کسے نو منی آکھیا ہے کہ میرے چوتے میں انہا چوں، تو صرف 4 ہستیاں ہیں، فاطمہ ہے، حسنہ، حسینہ اور علیہ۔ من کسے دوسرے مکتب فکر نال سروکار نہیں ہے، میں اگر توہانو بھی پکا کر لواں تے توہانو ہی راہ لکھا لیں تو میرے واسطے بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر میں بڑے غور نال ویکھیا کہ خود پیغمبر دے زمانے اور پیغمبر دے زمانے تو بعد لوگاں دے علی دے بارے تاثرات کیا ہیں کہ جس وقت مولا علی نظر آویں نا تو کیا کر دیں ہیں؟ توجہ رہے تو کیا کر دیں ہیں؟ تو تاریخ اسلام نے نقل کیتا کہ جدہ بھی بھلا ہو صحابہ پیغمبر دا، ہم صحابہ پیغمبر کا بہت احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، تشخیص ہر جگہ تے اپنی اپنی ہوندی ہے، تلاش کرنا ضروری ہے۔ سنت نبوی میں آتا ہونا کہ سنت نبوی باعث نجات ہے، قابل پرستش ہے، قابل اتباع ہے، سنت پیغمبر تو بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں تلاش کراں کہ جو کچھ میں لے رہا واقعاً ہے سنت نبوی۔ سنت نبوی تلاش کرنا بھی تو فریض ہے نا، کہ میں اگر ایک 5 روپے دی گولی تلاش کر کے لینا جو اصلی ہوئے تو سنت نبوی دے بارے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں تلاش کراں کہ سنت نبوی بھی حقیقی تلاش کراں۔ صحابہ کرام لے کے احترام ہیں، لے کے اعزاز ہیں، لیکن صحابہ کرام علی کے بارے کیا کہتے تھے؟ میری تاریخ نے انصاف نال لکھیا کہ جدہ بھی صحابہ کرام دی علی دے ہوتے نظر پویا تو توحید دا کلمہ بھی پڑھ دیا ہے، نگو علی دے فضائل بھی پڑھ دیا ہے۔
کلمہ توحید بھی پڑھ دیں وقت مولا علی دے فضائل بھی پڑھ دیں ویک کیا دن لا الہ الا اللہ ما اسخا هذا الرجل لا الہ الا اللہ ما اشجا هذا الرجل لا الہ الا اللہ ما اتقا هذا الرجل لا الہ الا اللہ ما عابد هذا الرجل لا الہ الا اللہ ما عالم هذا الرجل لا الہ الا اللہ. یہ علی کتنا سخی ہے. لا الہ الا اللہ علی کتنا عالم ہے. لا الہ الا اللہ علی کتنا شجاع ہے. لا الہ الا اللہ علی کتنا صابر ہے. لا الہ الا اللہ علی کتنا مہمان نواز ہے. لا الہ الا اللہ علی کتنا عبادت گزار ہے. تو میں نے جتا کمالات اے سبق دیتا کرو. ماما بہنا اپنیاں نو عرض پہ کردہ اپنے بچیاں نو ولایت اہل بیت دا سبق پڑھایا کرو اور متوجہ کرایا کرو کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں تو کیوں. اور دی وجہ کیا ہے. اے میرا ایک جملہ ہی میریاں باجیاں بیٹیاں لڑیاں بچیاں دیاں مامن اگر یاد کر لیں تو بنیاد پہ دینا. اس کائنات دے خالق کائنات دے بنائے ہوئے کمالات اور صفات حمیدہ اور نفس انسانی دی پاکیزہ طبیعت دی تشخیص اور ہدایت و طہارت دے نال محبت دا معیار جدا سا تلاش کیتا ہے. سانو علی اور اولاد علی اچ بطور کامل نظر آیا ایسا غلام بن گئے. من علی را دوست دارم. من علی را دوست دارم. حب علی حب علی جرم نہیں ہے. حب علی کمزوری نہیں ہے. حب علی نقص نہیں ہے. حب علی ایسا عمل ہے کہ جس عمل دا پیغمبر اعلان کیتا ہے کہ کل میں علم اسلام اسے دوں گا جس کے ساتھ اللہ کو بھی محبت ہوگی مجھے بھی محبت ہوگی. حب علی حب علی حکم خدا ہے سنت نبوی ہے. میں علی نال محبت کر کے دو چیزاں تے عمل کر لینا. اللہ دا حکم مان لینا پیغمبر دی سنت دے تے عمل کر لینا. اور ماما بہنا نو پیانا کہ مہربانی کرے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. اپنے بچیاں نو اس دی تربیت دیتی کرو لیکن سادہ لفظاں چ نہیں. سادہ لفظاں چ نہیں نال نال سمجھایا بھی کرو کہ ہم اگر علی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. کوئی خود مناشی نہیں ہے. حب علی اتنا بڑا گوہر تابناک ہے کہ انجام انسانی نو غور نال ویکھن والے میرے پیغمبر دے اس فرمان نو غور نال پڑھن. فرمایا لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. بابا ناراض کوئی نہ ہوئے ساڑی مجبوری ہے. سانو جہنم تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ جہنم کو لکن والے درخت اور جہنم کو بچن والی اس عنوان دا نا جس نال میں مطمئن نا کہ بچ جاواں گا او دا نام ہے حب علی. لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی دی محبت تے جمع ہو ونجنا تو اللہ دی ذات نو جہنم بڑھاون دی لوڑی کئی نہیں. میں تا مفاد پرست بندہ. یہ میں پیسے جڑے نا تو غربت تو بچ ونجا. جو مکان بنائینا جو مکان دے کرائے تو بچ ونجا. دکان بنائینا جو پنڑ تو بچ ونجا. کھیتی باڑی کرے نا
جو گندم مول لین تو بچ ونیا، میری تا ساری زندگی بچ ونیا بچ ونیا بچ ونیا بچ ونیا۔ میں غور نال سوچیا جو دنیا تے بچن دے طریقے اے ہن، معاشرے چ بچن دا طریقہ کیا ہے؟ میں نو معاشرے چ بچن دا طریقہ نظر آیا ہے، خدا تے ایمان، مصطفیٰ دی غلامی، علی نال پیار۔ سبق پکے رکھے، پکے رکھے۔ اللہ پاک تو آباد الشاد رکھے، آباد الشاد رکھے۔ کنا کنا معاملات نو بڑی غور نال دیکھتا، غور نال دیکھتا۔ 10,000 دا لشکر لے کے میرے پیغمبر مکہ دے وچ وارد ہوئے، فتح مکہ دے وقت تو تشخیص بیٹھا دسے نا کہ میں اسلام دے پرچم لا الہ دی چھاں تلے کھڑا ہو کے علی علی کرے نہ تو کیوں؟ میری بنیاد اسلام ہے، میری پہچان اسلام ہے، میرا مطمع نظر اسلام ہے، میری زندگی دا سلیقہ اسلام ہے، میری نجات دا ذریعہ اسلام ہے۔ میری تلقین پڑھ، میں اپنے مردے نو بھی آتا کھلا، حل انت للعہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کوئی بھول نہ جائے، مکتب تشیع دیا بنیاداں بھول نہ جائے۔ میری بنیاد توحید خدا بندی ہے، اور میں اللہ نو یکتا منے نا، اللہ نو یکتا بھی ان منے نا، دو کا دوسرا بھی نہیں مانتا، ایک سے دو بھی نہیں مانتا۔ میرے سامنے دو چیزیں نے، ممکن ہے میری باجیاں ویدیاں بھی ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے، یہ گلاس ہے، یہ ایک ہے، یہ دو ہے۔ میں اللہ کو اس طرح ایک نہیں مانتا کہ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا دوسرا ہے، نہ، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک کا دوسرا بھی نہیں، اس ایک کا کوئی دوسرا نہیں، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیکن میری مجبوری ہے کہ پرچم اسلام لہران آیا ہے، میں نال نال ٹرد آیا، میں جتھے جتھے ٹرد آیا، میں نو پرچم اسلام دا چاوڑ اللہ نظر آیا ہے، تا علی بچاوڑ اللہ نظر آیا ہے، تا علی۔ جاگ دے رہا اور با خدا قسم تو ان خوش کرن واسطے نہ پہ فضائل پردہ مولا علی دے، میں اپنی عاقبت واسطے بیٹھا پڑھا، ثواب عبادت سمجھ کے متوجہ راسو۔ تمام عالم اسلام نے نقل کیتا کہ پیغمبر داخل ہوئے مکہ دے وچ، اور ڈلے مکہ داخل ہوئے لوگوں تے روب جم گیا۔ 10,000 دا لشکر میرے پیغمبر دے نال، جدہ بدرچ گئے ہیں تا بندے ڈھیر آئیں، اسلحہ تھوڑا، یعنی اگر 313 ہیں تو انہوں نے اسلحہ پورا نہ ہوندہ۔ جدہ مکہ دے وچ تشریف لے آئیں تا اتھے جتنے بندے آئیں، ایک ایک بندے کو کئی کئی ہتھیار آئیں، کئی کئی ہتھیار آئیں، نیزہ بھی آ، خنجر بھی آ، تلوار بھی آئی، ترکش بھی آ، کمان بھی آئی، اتھے سارا لشکر مسلحہ۔ اللہ دی ذمہ داری ہے اپنے مجاہدین نو مسلح کرنا، جو میدان احد جدہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا تا پیغمبر دے کول ایک فوجی بھج کے آیا، جام پرانے ہو مرتے دم تک یاد رکھنا، ممکن ہے قسمت ہو اگلے سال پھر آ جاما توڑے کلوں، لیکن میرا جملہ یاد رکھنا، میری مجبوری ہے، میرے سامنے حقائق ایسے ہیں جنہیں میں نے علیدہ گرویدہ بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی آیا ہے پیغمبر اسلام کو، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میرے پیغمبر دے نال ایک چھڑی پئی آئی، کھجی دی، میرے پیغمبر نے چھڑی چاہی اور فرمایا اللہ تلوار ہی، جدہ وہ صحابی وے کیا تو وہ تلوار بن گئی آئی، میرے پیغمبر فرمایا تلوار ہی۔ تھوڑی دیر گزری تو شاہ لا فتح علی تشریف لے آئے،
مولا میری بھی تلوار ٹرٹ گئی، علی لڑے کیسے؟ ہن میرے پیغمبر دے ہاتھی چ معجزے دی کیپیسٹی بھی ختم نہیں ہو گئی۔ عرب دے صحرا وچ کھجی دیاں چھڑکاں کئی نہ مک گئیاں، چاہے آ تا کھجی دی چھڑا کی منگا سکدا اور تلوار بھی منگا سکدا، لیکن کتاب دیاں 17 بلوچ نو دسیا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ، پیغمبر نے عرش کی طرف دیکھا کہ مالک علی تلوار مانگتا ہے، جبریل تلوار لے کے آیا عرش تو۔ اور نال قصیدہ پڑھیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میری مجبوری ہے جہندہ نکاح عرشاں تے، جہندی تلوار عرشاں تو، جہندے پتران دے لباس عرشاں تو، جہندی ساس دا کفن عرشاں تو۔ جہندے پتران دیاں جوتیاں عرشاں تو، میں کدھر بن میں کدھر جاؤں؟ تے میری تے طبیعت ہے بھامیں جیو ہکو جے کتنے لباس آمن میں نفیس تلاش کرتا ہوں، 1000 گھوڑے آمن میں عمدہ تو عمدہ تلاش کرتا ہوں، لکھاں کارا آمن میں وڈی تو وڈی تلاش کرنا، میں نو بز میں صحابہ پیغمبر اسلام علی وڈا نظر آیا ہے۔ میں اپنا ذوق پہ دستا اور پھر مطمئن ہو گیا، میں غور نال ڈٹھا ہے جو عالم اسلام دا ایک طبقہ دا ہے جو اسا صحابہ نو من کے جنت وچ وڑنا ہے، ایک طبقہ دا اسا اہل بیت نو من کے جنت وچ وڑنا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا علی صحابی ہے تا علی جیسا اور کوئی صحابی نہیں، اور علی آل چوئیں تا علی ورگا کوئی آل میں بھی۔ میں علی دا دامن پکڑ فاتح مکہ ہوئی، لوگاں تے روب چھا گیا۔ ایک صحابی اگا میں تھے، انہاں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تا وڈی جنگ دا دن نے، لڑائی پوسی تے مزہ آسی، جو یہ لوگ ہیں جنہاں میرے پیغمبر نے تو کڑیا، صحابہ کرام دے دل جوش دے نال بھرے ہوئے، صحابہ پیغمبر لڑن واسطے مر مٹن واسطے تیار کہ انہاں نو دساں گے تسی کون ہوندے ہو، ساڑھے پیغمبر نو مکے چو باہر کرن والے، آؤ ہم عزت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو لے آئے ہیں۔ انہاں کہا الیوم یوم الملحمہ، میرے پیغمبر فرمائے نا الیوم یوم المرحمہ، آج لڑن دا دن نہیں، آج پیار دا دن۔ تے جدہ تو سا لڑ دے ہو اکھوں سے امیرانی اور جس کانی، پتہ نہیں تو ادھر کیڑے کیڑے بلوچ ران دین، میں نو تا اپنی قوم دا پتہ ہے نا، ادا پھرد نو اجا پھرد نو جو پھار پیو سے تے نال مکسوں، امی جڑے بلوچ بیٹھی ہو ناراض نہ ہوئے ہے، بندے نو اپنی قوم دا پتہ ہوندا ہے، ہاں بلوچ ترڑے نہیں، اللہ معافی، جے بلوچ تریڑ ونجے تو وقت نظر کائشہ نہیں سواد، وقت بہت سارے بلوچ ڈٹھے جڑے ماما دے گو ہاتھ بد گئے، اماں جی تو ہی میری اماں پر آچک کے نہ پہیا میں، اماں تو ہی اماں باجی میری بھیڑ ہے، بابا آج نہ پہیا میں کو مکن دے، وقت تو کیا بھائن منگیا تھے، کیا ماں منے، جے ماں منے ہاں تو تائی روک ونی آ جی تھے ماں ہٹ کیا، جاگ دے بیٹھے نانا میری باجی ہیں تے جو باجی سمجھے ہاں تو جتے تیری ناموس سامنے آ گیا، یوں تائی حیاء نہ لکھی چا چکایا، آکھیا بس بھائی موک گئی بھائی، درمیان اس ساڑی بھین آ گئی، نہیں جڑی بلوچ کی ہے نا کوئی رانج نہ پہ ہوئے آئے، میں آپ ہی بلوچ ہوں پر جدہ دا مولوی بنے ہاں میری بلوچ کی پنچر ہو گئی،
ختم ہو گئی. ہاں اسی طرح بہت جوش و خروش میرے پیغمبر فرمائے نا 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 دسیندہ کے بیٹھا میں علی نو کیوں منینا میری مجبوری کیا ہے میں پوری بس میں چھو علی دا نوکر کیوں ہوں میری تک کیوں نہیں پاؤندی علی تو بغیر کسی تے میرا دل کیوں بھر گیا ہے علی دی غلامی تے سر جھکا کے ہاں جاگ دے رہا کوئی بڑی گل کوئی نہیں جعفری صاحب بعد اچھ پڑھنا نال لے آئے ہو ایک سلوات پڑھے آئے ہو کیا سو کیا محمد و آل محمد ابادر ہاں بس ایک بات اور دور مسائب سنینا لیکن ٹو دی پوائنٹ لکھ لینا میدان فتح ہو گیا فرمایا فلانی جگہ بھی امن فلان جگہ بھی امن لوگ کھڑے ہو گئے من لیا کہ تیری حکومت تسلیم فرمایا تو سا منے ہیں ہون بتا تو منامنم جو میں نبی ہوں ہون بتا تو منامنم جو میں نبی ہوں یا علی اے کعبے علی بہت سارے بار کٹ مولا تو سکھ دے ودے ہیں تھبے مار کے چٹے ایک نہ ترے چار پانچ چھ چاہ کے ہیں جو کعبے دے سین سٹین دیان کڑا ریزہ باروں پتھران دا باروں پتھریلی زمین تے بوت جو سٹین دیان او ید اللہ حیدر قرار دے سٹے ہوئے ہاتھ بچدہ کوئی نہ سارے ٹوٹے ہی کو حبل کھلا اتے دروازہ کعبہ تے اتے بڑے لوہے دے رسیاں نال بدھ ہویا میکھا نال ٹھکا ہوئے بینو لا کوئی نہ سکے گھر اللہ دا مولد علی دا یہ کوئی قابل برداشت کا لائی بنایا ابراہیم سجایا اسماعیل جا سجدے دی گھر اللہ دا جمن دی جا علی دی کیا خیال ہے کہیں دا گھر صاف کرنا پوے تا اوکھا ہوندہ ہے جو اپنا صاف کری وے تا سوکھا ہوندہ ہے نا تو بات اللہ تو بات گھر تا علی دا نا ہاں کعبہ جو جاگ دے راسو ٹائم پورا کتنی فرمایا علی اس نو بھی پٹنا ہے انو بھی توڑنا ہے مولا فرمایا حاضر لیکن مولا یہ بدھا کھلا ہے لوہے دیاں رسیاں نال تھوڑا سا اچھا بیٹا ٹھیک لوہے دے رسیاں نال تے اتے چڑھنا پاؤندہ ہے صحیح فرمایا تے چڑھ ہونی تے ڈھیر ساریاں سہولتہ موجود ہیں دستے پہ تھوڑے جائے پتر تھوڑے جائے نہیں معمولی جائے دستے پیغمبر بھی موجودہ اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جائے ہاتھ دے ہوتے پتھر رکھے کلمہ پڑھنا شروع کر دے میں درخت نو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جائے اشارہ کرے نا تو بہت بھی پاش ہو ونیا اور کچھ نہ تا ایڈا وڈا لشکرہ فرمایا ایک پتھر لایا ہونا ایتھے بن جائے گا ٹبا اتے چڑھ جائے گا علی ایتھے افرادی قوت دی بھی کمی کوئی نہیں پاک پیغمبر دے مخلص صحابہ کھڑے ہیں ایک اشارے دی ڈھیلونی آئی وڈے پتھر چاہ کے لے آوے نا لیکن فرمایا یا علی انو تروڑنا ہے تے تروڑنا بھی تے علی تو کیوں تروڑا ہے جب سب دسیندہ کلام ہے من علی را دوست دارم میرا موضوع من علی را دوست دارم کیوں وجہ میں نے اس علی نال پیارے مطا کوئی آکھے پیسیاں واسطے اس عادل علی نال پیارے جیڑا بغیر استحقاق دے سکے اکیل نو پا جوان دا ہی نہیں دیندہ مطا کوئی آکھے جی بے بلوچ ہے ذاکر مولوی ہے کہ تو پیسے اللہ چوسوس نہیں فرمایا علی آؤ میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ زمانہ سوچے اور غور کرے میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ قبلہ آئیں بسم اللہ علیہ وسلم لیکن ہو کی تاریخ انہیں باقی الحمدللہ توجہ رہے یا علی آؤ میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ توجہ رہے یا علی آؤ میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ
پیغمبر نے علی نو اپنے موڈھیاں تے چایا، او میاں کوئی بندہ کہ میں 50 دا مینو کندھے دا کیا پتا، ہاں یا علی آؤ میرے موڈھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ علی دوش پیغمبر تے سوار اس بت نو ہلیندا کھلا، یا کسی کہ یا رسول اللہ تواڈا بہت مرتبہ ہا، سانو چاکھوا اسا علی نو چا لوایا، کوئی سامان بنائیا، ای تسا اتنے سربراہ مملکت ہو کے علی نو چایا کیوں ہے؟ پیغمبر نے بڑا رہنما اصول دیتا، فرمایا وہ کار حق کر رہا ہے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ علی کار حق کر رہے ہیں، یہ جوڑی والا قانون انج ٹرے آئے جے اگر مکے تو ٹرے آئے جو دون دین بچاونا ہے تو محمد دے نال علی آ، جے ہجرت دی رات لوڑ آئیے تو محمد دے بستر تے علی ہا، جے احد و خندق کے ضرورت آئیے تو محمد دے نال علی آ، مدینے تو غریب ٹرے آئے تو حسین دے نال سہندا بائی۔ اے دو والا قانون ان پکا، بڑی دنیا روکیا، مولا بھینا نال نہ لائے وائن، روکیا دھیان میرے نال نہ ہووے، میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، نہیں تھوڑی دیر میرے نال آسو۔ میرے بعد علمی شخصیت خطاب فرماونا لینے، اور پھر سید زادہ بھی ہیں، انہوں دا بہت بلند مقام ہے، توجہ رہے۔ ہاں ہاں میری بھینا نال نہ ہوئے میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ، مت ایتھو رو کے ونجے جاکھیں بھلا ہوئے جعفری دا بچے جیوس کدوں لے آیا حکمت صاحب خان نو، میں بڑا رو لیا، آج بھائی بلوچ بڑی مجلس پڑی میں رج کے رو لیا، آج کوئی غم آیا بدام میں بڑا رونا، تو جتنا روویں تو جتنا روویں کدی نہ آکھیا کر میں بہو رونا، حسین تیرے روون دا محتاج نہیں، اے او غریب ہے جنہوں زمین رونیاں، آسمان رونے، ہوا دچ پرندے رونے، دریاچ مچھلیاں رونیاں، ما رفع حجر من ارض الحجاز الى سنت 9 سنتین، حجاز دی زمین تو 2 سالہ تائیں کوئی پتھر جو چاہیا الا وخرج من تحت ہی دمن عبید، او دے تلوں ابلتا ہویا خون نکلتا۔ حسین نو جن رونے، ایک لفظ آکھنا تیری میری مکان ہو مرنی ہے، حسین نو جن رونے، حسین نو انسان رونے، حسین نو حیوان رونے، حسین دیا بھینا دے معاملہ لے اٹھ رونے، حسین نو دیوارہ رونیاں، حسین نو درخت رونے، حسین نو انبیاء رونے، حسین نو ملائکہ رونے، حسین نو نانا رونا، حسین نو ماں رونی، حسین نو بابا رونا، حسین نو بھرا رونا، تیری مرضی جتنے مرد بیٹھے ہو رومے تے بھامے نہ رومے، اگلا جملہ اپنی بھیڑا واسطے بیا نہ باجیو، حسین نو ہر کوئی رونا، نہ رو سکی تو او اجڑی ہوئی بھین، جیڑی بھرا دی لاش تو جھنکا جھل کے اٹھی، قبر جسم دیا یا کھیوس جی میں حق ہن تیرے رومن دے۔ اللہ بھلک جی 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 میں ایک بہت بڑے عزادار گھرانے دا فرداں، الحمدللہ ننہال ددہال سسرال ہر پاسے اللہ دی ذات نے عزادار لوگ نصیب کیتے۔ استاد معظم علامہ اختر عباس مولا حسین دا ناویا عین خان دے آنسوان نال پیراہن تر ہو ونی ہاں، میں خود حیران ہویا باجین پہ سنانا۔ ایک رات میں 10ویں محرم دی کدھائی محرم پڑھ رہا اس نزدیک، میں گھر آیا، میں بیکھیا میری اہلیہ دے پیریں جتی دی کوئی نہیں، پورے گھارچ کوئی فرش نہ، میں کہا کوئی دال تھوڑی جئی، انہاں کہ اتھے بیٹھ جا، میں کہا دے اتھے کوئی چٹائی کوئی شاہ، اسا کہا دامی دی رات ہی گھران چا مسلح بچ، میری بیوی میں نو کہنے لگی دامی دی رات چٹائی تے بانا ہے، آج تک خاک نشینی دی رات ہے، اللہ بھلا کرنے نہ رو سکی او بھین جیڑی یاد تھی گئی، میں نو روانی کوئی نہیں دیندہ۔ میں پرانے زمانے جعفری بھائی کسی مجلس سے بیٹھا ہم نکل جام
نکا جہا ہے جی میں توڑے بچے نے ایک ذاکر بند پڑھیا میں سارا نہیں آندا لیکن میں اج تک وہ مصرع یاد آندا ہے جو جداں بی بی دی میت قبر وچ لتھی نا تے روون دی آواز آئی تے اس تعبیر کی تھی جو آدھی پئی آئی جی میں حق ہن تیرے روون دے جی میں حق ہن تیرے روون دے نہیں کیتے بھیڑ ہکو ارمان آس مطلب کوئی آخر رنی تو صحیح سارا راہ رنی بلوچ کیوں آنا ہے جو نہ رنی اے میری بھائنہ گواہی دے سن سارا دیں روے پورا مہینہ روے کلی بے کے روے نا تے بھائن تو کوئی پوچھے رج لے آئی آکسی نہیں میرا روح نہیں رجا باجی تیرا روح کیڑ لے رج سی آکسی کائی میری مسیر پھوپھیر کوئی چاچے دی لڑکی مامے دی لڑکی کائی آوے آ میری رشتہ دار کوئی میری اچھی مخلص سہیلی جیڑی میں نو گال لا کے آکھیا تیرے ویران دے ارمانن علی دی دھی سکھ دی گئی کوئی تو میں نو آکھیا زینب تیرے بھلاؤ رو رو کے بھیرا دی سانگ نو ویک کے آکھیا میں شام اچ وڑیاں سن دی آئیاں باغی دی بھیڑ آ گئی باغی دی بھیڑ آ گئی قیداں چھٹ گئیاں چادرہ ملیاں میرے کو ٹائم اتنا سارا ہے قیداں چھٹ گئیاں اتو دی پریشانی نہ بھی ہومو بھئی میرے مہربان بانی میں آگے بڑا لمبا سفر کرنا ہے میرے نالا شام قیداں چھٹ گئیاں شرطاں سنی گئیاں شرطاں ایک شرط یہ بھی آئی جو میں مجلس کراونی ہے انہوں آکھ محل خالی کرائے تے میں نو شہیدان دے سار دے وے میری مجبوری ہے اے علم اے ذوالجناح اے شبیاں ایسا کیوں بڑھائی نہیں ہے اے علی دی دھی دی بنیاد ہے زہرا دی دھی پہلی مجلس ہی کرائیے تے نال شبیاں بھی برآمد کی تھی جو بندے رج کے رول ہمیں میرے حسین ہاں نہ گھبرائے کرو میں چھوٹا جیا توڑے مکتب دا ذمہ دار بندہ الحمدللہ 4 دن میں قوم میں ستیات بلکہ کفایتین اور اس تو اگے بھی کچھ دن خارج تک بھی میں الحمدللہ پڑھیا میں تو ٹھیک پہ آنا کوئی حرج نہیں ہے مجلس بھی کرائی کر نال شبی بھی بڑھائی کر جدہ کائی شبی نہ لبھی نہ کہیں پردہ دار نو آکھیا کر کہیں 6 مہینے دے بچے نو این تینو چھوٹا جیا چولا پوا کے دیوے تو مجلس سے لے آیا کر رباب دے رومڑا لے اسے بچے نو ایک کے رو لے سے بھلا چادرہ ملیاں بیبیاں چادرہ انہیں پائیاں جی میں روزہ دار روزہ افطار کریں دے جی میں پیاسا روزہ دار پانی پیندہ ہے نا بی بی انہیں چادرہ پائیاں تے باجیاں بھی ویکسن تو سا ویدے پہو اے ہک چادر آخری جڑی علی دی دھی پائی ان چادر دے لڑ نپے کربلال پاسے مو کیتا سر تے چادر پا کیا کیا غازی بھین نو چادر مل گئی ہے عباس مدت تو بعد میں سر تے چادر کی تھی ہے محل خالی ہو گیا شام ہو گیا اعلان جائیں زینب نو پرچاونا ہوئے ساڑھی اجازت ترتیب نال بہائیاں بیبیاں ترتیب نال بہائیاں بیبیاں ترتیب نال منگائے سر سجاد جیویں میں آکھاں میں نو یہ سر دین پہلے قاسم دی ماں وت اکبر دیاں بھیڑا وت غازی دیاں دھیاں وت بہ رہی آپ چھیکڑ تے بہ رہی رباب بس بھائی موقع ہی میری مجلس گلی چ بہ کے رومن والا اج تیری مجلس دی شان ہی ہو رہے تو گلی اچ بیٹھا ہے تینوں کہیں پتھر نہیں مارے
کھلونا نہیں پیا، مرضی نال آیا ہے، مرضی نال اٹھی کھلو سے کئی گھنٹے علی دیاں دھیاں گلی کھلیاں رہنا آکھیا سجاد رستہ کیوں بندے کلا نے بیٹھا پچھو گلی چ میری ماواں بہناں ہی بیٹھیاں باجیاں توہانوں کہیں تانا تو نہیں دیتا نا، توہانوں کہیں پتھر تو نہیں مارے نا، انہیں گلی کھڑی تھک پویا دیواراں لالو ونجے نا، لباس دا رنگ تبدیل ہو ونجیا، آکھیا سجاد پوچھتا صحیح رش ود کیوں گیا؟ ترتیب نال بہ گئیاں بیبیاں، ترتیب دسیم ایک ستون نال بہ رہی زہرا دی تھی، سیداں بی بی سیدادی رج نہ ہوئے جدہ مجلس تی آئیاں کرو لباس سادہ پا کے آئیاں کرو، جیڑی پہلی مجلس کرائیس اس سے چھو لباس پائی ودی آئی جیڑا کربلا چھپا کے آئی ہے، روایت لفظ علی دی دھی دا لباس بہملا جی ساراون لگ پہ انہیں ہکلاسا میرے نال سو میں ممبر چھوڑیں دا پہ لیکن آ میرے نال شام ترتیب نال بیٹھیاں ہویاں بیبیاں ساراون لگ پہ بی بی فرمائے میں کراؤنی ہے مجلس مائیاں جیویں سر آوے جیڑا سر آوے اس سر دی وارث کھڑی ہو کے اپنا سر لے پہلے قاسم دا سر آئے، قاسم دی ماں اٹھی ہے، قاسم دا سر سینے نہ لائے، اکبر دا سر آئے، اکبر دیاں بھیڑاں اٹھیاں، غازی دا سر آئے مرن ویسے جگر سنبھال بہیں، غازی دا سر آئے، غازی دیاں دھیاں اٹھیاں، شبیر دا سر آئے، علی دی دھیانا لائے، جام پورا لیا حیران ہویا، جد اصغر دا سر آئے، ساریاں بی بی اٹھی کھلیاں، ہر بی بی جھولی ودھائی ہے، آدھی اصغر تو میری جھولی چاہ آج بھیڑ ہویا، آج تینوں نکی جی